پروفیسر صاحب آپ نے جہاں ایک منگرال قبیلے کی تاریخ رقم کی ہے، آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ آپ نے ایسے قبیلے کی کتاب لکھی ہے جس کا جو ہر دور میں جس کا رول کلیدی رہا ہے، چاہے جنگ آزادی ہو، چاہے تاریخ، چاہے اس خطے کی تعمیر و ترقی ہو۔ ہم جہاں کھڑے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اس خطے میں تعمیر و ترقی کس شخص کے مرہون منت ہے۔ یہ مخالفین بھی گواہی دیتے ہیں، دوسری جماعتوں کے لوگ بھی، کہ راجہ نصیر احمد خان صاحب، راجہ فضل داد صاحب جب سیاست میں آئے تو راجہ نصیر صاحب نے جب کہا تھا کہ اس خطے میں، کیونکہ انہوں نے کام تو تعمیر و ترقی کے پورے آزاد کشمیر میں کیے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا جہاں ہمارے حلقے میں گدی جو نہیں جاتی ہے وہاں میں جیپ لے کر جاؤں گا، اور یہ انہوں نے ثابت کیا ہے۔ آپ نے اس خاندان کی تاریخ کو رقم کیا ہے، تاریخ آزادی کے حوالے سے بھی اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قبیلے جس طرح یہاں ایک سب لوگوں نے بڑے دلیل سے باتیں کی ہیں، قبیلے ذات یہ پہچان کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ان پہ فخر کرنا دور جاہلیت کے مترادف ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں چونکہ یہاں بڑے علماء لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، اہلیان سیاست والوں کے، مصنف بھی آپ کا ہے، جگہ بھی آپ کی ہے، سوائے اس سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے کہ بڑا لمبا کام کر دیا ہے۔ تو اب چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہے، مہمان ایک خصوصی کی طبیعت کے بارے میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، بات بڑی کرنے کو جی جاتا ہے، لیکن پروفیسر صاحب آپ نے یہ ثابت کر دیا یہ کتاب لکھ کر کہ اہل علم تحقیق کے سمندر میں آج بھی غوطہ زن ہو کر اپنی پیاس بجاتے ہیں، یہ آپ نے ثابت کر دیا ہے۔ تو میں چونکہ جب بار بار جب بات لمبی ہوتی ہے تو میں بھی تمہید باندھ دوں، آپ نے جس طرح یہ میں ایک گواہی آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں کہ مختلف دور میں مختلف ٹائم میں مجھے یہ ملتے رہے ہیں، موبائل سسٹم میں راہ گزر میں ملتے رہے ہیں، تو میں نے کہا پروفیسر صاحب مجھے کوئی ہماری طرف سے آپ کو خدمت، آپ بڑے مشکل جو ہے نا مراحل سے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر جو ہے نا اپنی منزل سے ہٹ جاؤں گا اگر کسی سے میں نے ذرا بار بھی مدد نہیں کی۔ یہ سیلف میڈ آدمی ہے اور انہوں نے یہ یہاں تک جو کچھ بچایا، اب ان میں اس کے اندر کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے، ترکیب تو جو ہے نا نعوذ باللہ ہم ہر بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات کی بات ہے جو بھی عمل ہوتا ہے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اہلیان اسٹیج، اس میں حدیث شریف ہے مفتی صاحب کہ انما الاعمال بالنیات، جو تم عمل کر رہے ہو اس میں آپ کی نیت کیا ہے۔ منگرال قبیلے کو یہاں تک پہنچانے میں کس کس قبیلے کا نام لوں، سب قبیلوں کا پورا رول ہے۔ یہ ہمارے لیے آج کا جو پروگرام ہے انتہائی بڑی سوچ سمجھ کا پروگرام ہے۔ طاہر بسمل صاحب سٹیج کی زینت ہوتے ہیں، جب آپ کا کوئی پروگرام ہو تو ہم بھی جو ہے نا بھرپور شرکت کریں گے۔ آپ کی ہمیں یہاں کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ایک قبیلہ، یہ ایسا قبیلہ کہ جس کی تاریخ کوئی مسخ نہیں کر سکتا ہے کسی لحاظ سے، ہر دور میں دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر اس کا کلیدی رول رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں پروفیسر صاحب، آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قائم و دائم رکھے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے، اس میں ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت مہربانی۔ اس کے بعد میں راجہ شاہ نواز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ مختصراً خطاب کریں۔ راجہ شاہ نواز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान खुसूसी साबिक वज़ीर बल्दियात व तरक्की राजा नसीर अहमद खान साहब, इस खूबसूरत तकरीब के सदर मोहतरम मेरे भाई राजा ज़िया उम्मीद साहब, इस किताब के मुसन्नफ़ मेरे अजीज़ प्रोफेसर नवीद अहमद साहब, और इस तकरीब को यहाँ तक पहुँचाने में जिस शख्सियत का किरदार है, मोहतरम डॉक्टर शबीर साहब जो इस्तकबालिया कमेटी के चेयरमैन हैं, और इस्तकबालिया कमेटी के अलावा जिन अजीज़ों ने इस प्रोग्राम को अतमी शक्ल दी और यहाँ बैठने का खाने पीने का बंदोबस्त किया, जिसमें अज़र रज़ाक साहब, मेरे अजीज़ इफ्तिखार साहब, अदरीस साहब और बाकी अजीज़ों का जो रोल है बहुत काबिल तहसीन इनका रोल है। मैं इनको काबिल तहसीन पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं पिंडाल से उठकर आया हूँ। सभी तंग बैठे हुए हैं, अक्सर कुर्सियाँ जो हैं ये खाली हो चुकी हैं। मेरी कोई लंबी तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बातें बहुत हो चुकी हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ जो मुकर्रर आए वो अल्लाह के फजल व करम से दीन की मालूमात रखते हुए उन्होंने अपनी अपनी बातें बड़ी खूबसूरती के साथ आप तक पहुँचाई है। तो प्रोफेसर साहब ने जो काम किया, सब ने इनको दाद दी और वाकई ये दाद के मुस्तहिक हैं। 800-900 साल से ये कबीला यहाँ आबाद है, किसी ने भी ये तकलीफ नहीं की जो तकलीफ प्रोफेसर नवीद साहब ने की, और बड़े मुश्किल मराइल से 6-7 साल के अरसे में यहाँ तक आज ये पहुँचे और इनकी किताब की रुनमाई हुई। सभी को ये किताब जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये इनको इल्म है या अल्लाह की ज़ात को इल्म है। तो लगता यही है कि इन्होंने जो कुछ लिखा है इंशाअल्लाह ठीक ही लिखा होगा, और जिन जिन लोगों के कारनामे हैं वो इंशाअल्लाह ठीक होंगे। जो बाकी रहते हैं वो भी अगले एडिशन में आ जाएंगे। मेरी एक दरख्वास्त है, स्टेज पर बैठे हुए जो हमारे अजीम कायद हैं उनसे भी और आपसे भी, ये जिक्र हुआ है मंशियात का, ये बड़ी लानत है और ये लानत बहुत फैल चुकी है। इसके अलावा एक और लानत है जो सबको जहन्नम की तरफ ले जा रही है, वो करप्शन है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने वादा किया है कि इंसानों और जिन्नों को मैंने इबादत के लिए पैदा किया है, ये मेरी इबादत के लिए है। तो मेहरबानी करें कि इबादत करें, और अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया हुआ है और हम खोरी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, और हमारे जो लीडरान हैं, मेरी इनसे दरख्वास्त है कि आप कोई बड़ा कदम उठाएं। हम सब आपके साथ हैं इस मामले में, और इनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि बरादरी कबीले के लोगों से 3 दिन से ज्यादा कता तल्लुक करना ये बड़ा गुनाह है। इससे बचने की कोशिश करें। इत्तेफाक में बड़ी बरकत है, इत्तेफाक में बड़ा इत्तेहाद, और इत्तेफाक में रहते हुए जो बाकी कबीलों के लोग हैं जिनको सहारे की जरूरत है, जिनके दुखों का मदावा करने वाला शायद कोई और ना हो,
تو اتفاق میں رہتے ہوئے ایک بہترین ٹرسٹ کا انعقاد کریں اور اس میں سب سے زیادہ ڈونیشن انشاءاللہ منگرال قبیلے کی ہوگی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ رونمائی، یہ کتاب منگرال قبیلے کے شجرے کی رونمائی ہے. یہ کوئی منگرالوں کا خالص فنکشن نہیں ہے، اس میں سارے قبیلوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اس میں کوئی سیاست ہے، ایک کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے اس میں. اور اسٹیج سیکرٹری صاحب میرے سر پر کھڑے ہیں، ان کی بھی میں بے حد احترام کرتا ہوں اور ان کی مہربانی ہے کہ مجھے انہوں نے بلایا ہے 2-4 باتیں کرنے کے لیے. اسی پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام. جو جن مقررین نے وقت دے دیا ان کا شکریہ. رشید ایڈوکیٹ صاحب ہیں، راجہ شہناز ایڈوکیٹ کوٹری سے آئے ہیں، چیئرمین عبدالقیوم صاحب ہیں. تو میں اس کے بعد جو وہ راجہ عظیم صاحب جو فگوش سے تشریف لائے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. راجہ عظیم صاحب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل عزت، قابل صد احترام مہمان خصوصی راجہ نصیر احمد خان صاحب، سابق منسٹر بلدیات حکومت رات کشمیر اور ممبر قانون ساز اسمبلی، میرے انتہائی محترم بھائی راجہ ضیاء امید صاحب، جناب ڈاکٹر شبیر صاحب جو آج اس تقریب کے انتظامیہ کے چیئرمین ہیں، اور میرے انتہائی عزیز قابل قدر پروفیسر نوید احمد صاحب، السلام علیکم. یہاں بہت سی باتیں ہو چکی ہیں اور اب وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے. تو میں سب سے پہلے انتظامیہ کمیٹی کا بے حد مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے اس تھوڑے سے وقت میں بہت اچھا انتظام کیا. درمیان میں بارش بھی ہوئی لیکن باوجود اس کے ان کا انتظام بہت اچھا رہا. اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد خاص طور پر آج کی اس تقریب کے دلہا عزیزم نوید احمد صاحب نے جو یہ کتاب لکھی ہے، اس میں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. راجہ صاحب یہ اس سے پہلے بھی بڑے اچھے لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں، اور مالی طور پر بھی لوگ اللہ کے فضل و کرم سے آج بہت آسودہ ہیں. لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ یہ کام جو آج سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں کوئی کر سکا. تو میں اس نوجوان عزیز، مجھے اکثر یہ ملتے رہے ہیں اور میں حیران تھا. میں خود سب سوچتا رہا کہ میں کتاب لکھوں، لیکن میں نہیں وقت نکال سکا، مجھے نہیں وقت ملا. تو میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا رہا اور میں ان سے یہ بھی مالی معاملات سے بھی پوچھتا رہا کہ آپ کی کیا صورت ہے، آپ کس طرح سے. تو یہ خاموش ہو جاتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے یہ منگرال خاندان کے لیے قابل فخر اور ہم پر ایک احسان کیا ہے. اور منگرال خاندان کے لیے بھی نہیں بلکہ اس کتاب میں انہوں نے تاریخ کے حقدار لوگوں کا بہت خوبصورتی سے ذکر کیا ہے، جہاں تک مجھے زبانی علم کتاب کو میں نے بھی نہیں دیکھا ابھی تک. تو میں اگر کسی وجہ سے کسی صاحب کا نام کتاب میں نہیں آ سکا ہے تو میری ان سے گزارش ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناراض ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ آئندہ جو دوسرا ایڈیشن آئے اس پر انشاءاللہ العزیز یہ کوشش کریں گے. بلکہ یہ ہے کہ جن لوگ جو اس کتاب سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ان کو معلومات فراہم کریں. میرے عزیز ادریس نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ دوسرا ایڈیشن جو ہے یہ 1 ماہ میں آ رہا ہے. بالکل میرا اس سے اتفاق نہیں ہے، یہ 1 ماہ میں نہیں آنا چاہیے. اس کے لیے 4-5 ماہ کا وقت چاہیے.
اور ہمارے دور دراز جو لوگ رہنے والے ہیں ان سے بھی معلومات اکٹھی کرنی چاہیے. معلومات جو ہے وہ مختلف جگہوں پر ایسے لوگوں کے پاس ہے. نوید صاحب نے بہت کوشش کی ہے, بہت جگہوں پر گئے ہیں, اپنی بساط کے مطابق انہوں نے حد سے زیادہ کام کیا ہے. اس سے پہلے ایک بہت عرصہ پہلے 77-78 میں ایک کتاب لکھی گئی ہے, وہ میاں اعجاز نبی ہیں گجرات کے رہنے والے, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ہست و بود, اور وہ بیچارے دور کے رہنے والے تھے. انہوں نے اس اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ میں کوٹلی گیا ہوں اور میں کوٹلی سے ہجرت کر کے کہیں 400-500 سال پہلے ان کا خاندان گجرات میں گیا ہے. تو انہوں نے وہ آئے ہیں, وہ کرنل صاحب سے بھی ملے ہیں اور بھی بہت لوگوں سے ملے ہیں, جو معلومات دیکھ کر وہ بیچارے 1-2 مرتبہ ادھر آ سکے ہیں. اس طرح چونکہ مگرال خاندان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ ضلع کوٹلی میں آباد ہے, اس طرح سے وہ زیادہ اس کتاب کے متعلق جو ہے نا وہ نہیں کوئی وہ مکمل کتاب نہیں سمجھی جاتی ہے. تو عزیزم نوید احمد نے جو کتاب لکھی ہے, اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی گئی ہے تاریخ مگرالا, جو جس طرح راجہ صاحب نے بتایا, رنگزیب صاحب نے, وہ فی الواقعہ بالکل نامکمل کتاب ہے. وہ اس میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے, نہ شجر نسب کے کوئی تصدیق ہونے کا کوئی ثبوت ہے, نہ ان لوگوں کے متعلق کوئی. تو بہرحال یہ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. راجہ نوید احمد خان جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ اللہ ان کو ہمت دے, اللہ ان کو جو ہے نا زندگی میں کامیابی دے. انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے, اور اس کتاب کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مگرال خاندان جو ہے یہ باقی دنیا سے بڑھ چڑھ کر ہے. یہ باقی لوگوں نے بھی بڑے کام کیے ہیں اس تاریخ آزادی میں, جس طرح سے سارے لوگوں نے آگے ذکر کر لیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی لوگوں سے جدا ہے, بلکہ آپس میں ہم بھائی ہیں اور ایک اچھی طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو جو لوگ اپنے اسلاف کا نام جو ہے وہ نہیں بھولتے ہیں وہی دنیا میں کامیاب ہے. تو میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. سامان بقا کر لے فنا ہونے سے پہلے, اے قطرہ ناچیز سمندر کی طرف چل, پھر منزل مقصد نہ ملے تو میرا زماں 2-4 قدم راہ پیغمبر کی طرف چل, وما علینا الا البلاغ المبین. اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا راجہ محمد ایوب صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. راجہ ایوب صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب کے مہمان خصوصی انتہائی قابل احترام اجتماع جناب رانا نصیر احمد خان صاحب, ممبر قانون اسمبلی, سابق وزیر حکومت. صدر تقریب انتہائی قابل احترام راجہ ضیاء الحمید صاحب, سٹیج پر موجود ڈاکٹر شبیر صاحب, چیئرمین انتظامیہ کمیٹی, راجہ نوید صاحب پروفیسر جو مصنف ہیں آج کی اس کتاب کے جس کی تقریب رونمائی ہوئی ہے. میں آپ سب بھائیوں کا, بزرگوں کا, دوستوں کا اتنا مشکور ہوں, اتنا شکر گزار ہوں کہ آپ بہت مختلف جگہوں سے یہاں تشریف لائے ہیں ہماری دعوت پر. میں بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوں جس کے چیئرمین ڈاکٹر شبیر صاحب ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس خلوص اور پیار سے آپ نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی اور اتنے سکون سے آپ باتیں سن رہے ہیں, میرے پیش رو جو مقررین میرے بزرگ اور بھائی دوست یہاں سٹیج پر آئے ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورتی سے آج کی تقریب کے حوالے سے بات کی ہے. میرے پاس اس سے زیادہ کوئی اور مواد نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ راجہ لیاز صاحب میرے بھائی ہیں, وہ تو علامہ نظر آئے ہیں, انہوں نے اتنی قرآن کی آیتیں پڑھ دی ہیں کہ میں اس کے علاوہ اور کیا مثال دے سکتا ہوں. میں اپنے بھائی پروفیسر نوید صاحب, یہ میرے بھائی ہیں, ماموں زاد بھائی ہیں, میں ان پر بہت جس طرح انہوں نے یہ کتاب لکھی اور آج اس سلسلے میں آپ نے ان کو داد دی, ان کی حوصلہ افزائی کی, ان کے اس کارنامے کو سراہا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی بڑا اعزاز ہے. اور میں نوید صاحب کو اپنی طرف سے بھی مبارکباد دیتا ہوں. جہاں تک آپ کی اس تحریر کا تعلق ہے, یہ آج تو میدان میں آ چکی ہے
آپ کتنی مشکل سے گزرے. آپ نے زندگی کا ایک بہترین حصہ 6-7 سال اس پر گزارا ہے. آپ نے اس کے اخراجات بھی خود برداشت کیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کتاب میں کوئی چھوٹی موٹی، چونکہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، باقی کتابوں میں چھوٹی موٹی خامی ہو جاتی ہے. اگر اس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی چیز سامنے آ بھی جائے تو اس کو نیگیٹو نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، چونکہ ان کی محنت دیکھیں، ان کے یہ عمر دیکھیں، اور انہوں نے جتنا وقت اس کتاب کو تحریر کرنے میں لگایا ہے، میں تو اسی پر ان کا مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے انتہائی قابل احترام جو میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، سب کے سب صاحب رائے لوگ ہیں اور بڑے قد کاٹ والے لوگ ہیں. یہ کوئی آدمی کسی اچھی بات کو بھی اگر غلط طرف لے جائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہمارے دماغ میں ہے نہ اس کے اندر موجود ہے. جس طرح یہ کتاب کا نام لکھا ہے، اس میں جو تاریخ، جن ہمارے آباء و اجداد نے، جن ہمارے اسلاف نے تاریخ رقم کی ہے اس خطے کے اندر، ان کا ذکر جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثل راہ ہے. ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے، اپنی نسل تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے. جہاں تک قبیلوں کا تعلق ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی قبیلے میں پیدا ہوا ہے. یہ غیر سیاسی تقریب ہے، اس میں سیاست کی بات تو آئی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے سٹیج پر جو ہمارے دو حضرات ہمارے قابل احترام بھائی موجود ہیں، یہ بھی سیاسی ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے بھی سب سیاسی ہیں. میں اس تقریب کو اس حوالے سے آپ نے کامیاب کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور پھر سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے یہ دو رہنما جو ہیں، یہ رائے نصیر صاحب اور رائے ضیاء صاحب، انہوں نے جو ثبوت پیش کیا ہے ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا حوصلہ ہے. اور انہوں نے، یہ سچی بات ہے کہ ڈاکٹر شبیر صاحب جو ہے، ان کا ذکر بہت ہوا ہے. ڈاکٹر شبیر صاحب اکیلے نہیں، 18-20 آدمی ہیں اس کمیٹی کے ممبر، جو 2 ماہ سے اس تقاضوں میں لگے ہوئے، اور اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں راستے میں آئی ہے. یہاں بہت بڑی لڑائیاں اور اختلافات ہو سکتے تھے، لیکن میں داد دیتا ہوں اس کمیٹی کو، ان لوگوں کو جنہوں نے بڑی محنت سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اللہ کے فضل سے یہ اس کتاب کی تقریب رونمائی مکمل ہونے کو ہے. میں ان تمام دوستوں کو جنہوں نے انتظامیہ کمیٹی میں کام کیا ہے، وہ بہت شاندار کام ہوا ہے، اور کھانے کے بعد بھی آپ کی تعریف کی جائے گی. اور جو ہماری انتظامیہ کمیٹی کے علاوہ ہماری چیئرمین ہے رائے شبیر صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو ہماری انتظامی کمیٹی ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میں بالخصوص رائے نصیر صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور رائے ضیاء الحمد صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں. یہ دیکھیں، یہ ماحول ہے، ہم سب جانتے ہیں. اگر ہم چھپا کر بات کر رہے ہیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ انہوں نے جو عمل کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے، میرے لیے، علاقے کے لیے بہتر عمل ہے. میں اسی پر آجاز کرتا ہوں. سردار قیوم صاحب، راجہ شفیق صاحب گلپور، انہوں نے اپنا وقت جو ہے مانک سوسی اور صدر محفل کو دے دیا، ان کا بہت شکریہ. تقریب اختتام کو جا رہی ہے، تو الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. میرے عزیز بھائی، اس محفل کی جان پروفیسر نوید احمد خان، جن سے پہلی دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے اور بڑے خوبصورت ماحول میں ہوئی ہے، اور میرے واجب احترام جناب مہمان خصوصی اور جناب صدر اور سامعین حضرات اور ڈاکٹر شبیر خان، جو کئی عرصہ سے میرے نزدیک کہیں غائب تھے، بڑے پرانے ہمارے دوست ہوا کرتے تھے. آج میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. میں سب سے پہلے ڈاکٹر نوید احمد، پروفیسر نوید، اللہ کرے ڈاکٹر بھی ہو جائیں، کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے شروعات کی ہے
कलम को हरकत में लाए हैं, बातें बहुत सी हो चुकी हैं। उसके डॉक्टर अपने प्रोफेसर साहब को भी और उसकी टीम को मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने राजदारी और सिक्रेसी को बड़ा कायम रखा है कि न किताब की जो मैं देखता रहा हूँ कि जो भी आए और निम्बरान भी कहते हैं हमने हल्फन डॉक्टर प्रोफेसर से पूछा, अभी पता नहीं है। बहरहाल मुझे भी एतमाद है और मैं भी आपसे एतमाद करता हूँ कि आपकी किताब के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर के इस अजीम कबीला की तारीख होगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने पहली दफा ये तारीख मैंगर पाल से लेकर आगे अलवाट जब मुस्लिम 1420 में, तो आपके और हमारे मुसलमान होने में कोई 400-500 साल का फर्क है। माशाल्लाह आपने काफी तेज कदमात चले और अब के इकट्ठे हो गए। अल्लाह करे। मैंने इसलिए कुरान हकीम की आयत मुबारक पढ़ी है कि जब रसूलुल्लाह तशरीफ आए सल्लल्लाहु अलैहि सारे कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपकी भूख का बैठने का एहसास है, मैं बीमार हूँ, मेरे 3 ऑपरेशन हुए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे भाई नौजवान ने काविश की है तो हमें सुनना चाहिए। तो दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये इंसानियत कायम है अल्लाह की रहमत से और खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफकत से। आइए हम अपनी सफ़ को दुरुस्त करें। मैं मंगराल कबीला क्यों, ये बहुत से लोगों का मुझे बड़ा फख्र है, मैं मंगराल कबीले से हूँ। मुझे बड़ा फख्र क्या है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का आदमी हूँ और मुझे इस बात पे फख्र है कि जब सरजमीन सेसा में आया तो सबसे पहले मंगराल कबीला के 2 लोग उसके साथ मेरी दोस्ती हुई और आज तक कायम है। ये मंगराल कबीले के लोग खिसक जाते रहे, दाएं बाएं इधर उधर छलांगे लगाते रहे और अल्लाह के फजल करम के साथ ये गवाए। कौन गवाह है? डॉक्टर शबीर ज्यादा गवाह है, ये मुझे जानते हैं। उस वक्त ये बड़े दीवाना हुआ करते थे, हमारे भी साथी थे, कभी हमें मिल जाया करते। अब ये ऊपरी हवाओं में चले गए और चले गए उधर, लेकिन अल्लाह करे अब हम इंशाअल्लाह अब इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनका पता मुझे चल गया है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों 75 में मैं यहाँ हाजिर हुआ मुलाजिम की हसी से और कुछ आप लोग भी अदाएं मुझे भाग गई, तो मैं यहीं के शहरी होकर यहाँ मैंने अपना जुगा बना लिया और ये मंगरालों के दाएं बाएं रहा। तो इसलिए मैं भी कह सकता हूँ, अगर इजाजत दे मेहमान खसूसी और सदर और डॉक्टर, तो मैं भी फख्र से कह सकता हूँ कि मुझे बड़ा फख्र है कि मैं मंगरालों का हमसाया हूँ और शनासा। ये बात ठीक है? अच्छा माशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये दोस्ती अखलाक की, किरदार की, असूल की, नजरिया की, अकीदा की, मकसद की, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है हम दोस्तों के साथ निभाएंगे। वो दोस्त जो अकीदा और नजरिया के साथ चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरा आप जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपने ये बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ सारे दोस्त मेरे भाई हैं। मैंने यहाँ दोस्तों को जब रिटायर होकर आया तो मजलिस सकाफत और अमल के नाम पे एक चीज बनाई, एक तंजीम बनाई, वो रजिस्टर कराई कश्मीर कौंसिल से। मकसद उसका ये था कि इसके अंदर अहले इल्म नवीद अहमद जैसे लोग आए, तहकीक करें, तमाम कबाइल, तमाम कलाकायद, तमाम लोग छोटे बड़े। अगर आपके पास बड़ा डंडा है, आपकी तादाद ज्यादा है, अगर मैं छोटा हूँ तो मुझे भी ताकि आप साथ लेकर चलते रहे और बाकी कबाइल को भी लेकर चले और लोगों को ये पता चले कि ये आजाद जम्मू कश्मीर है, ये पाकिस्तान है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोगों की सरजमीन है। मैंने इसलिए दोस्तों ये राजा नवाज खान अगर गपशप उधर न लगाए, मेरी बात सुने तो ये उस महफिल के मेंबर है। ये राजा लियास वकील उसका कुछ है उहदेदार है, चौधरी मंजर का बेटा उसका कुछ उहदेदार है, मेरे तमाम सुधरों के वो साजिद नवाज रहे। ये ठीक है, ये वकील कपा टुकी में लगे रहते हैं, मेरी बात सुनते नहीं। मेरे पुराने अजीज हैं, हमें इकट्ठे रहे, बड़ा सर्विस की है। मैं इनसे कहता रहता हूँ ये तकरीब कराना मेरा फर्ज, ये मजलिस सकाफत अमल का फर्ज था कि हमारे एक हल्के के सरजमीन 2 जवान ने ये किताब लिखी है, हम उसको रुनवाई कराते हैं इंशाअल्लाह। डॉक्टर क्या नाम है अपना नवीद साहब, हम आपकी इस किताब को जगह जगह इंशाअल्लाह ले जाएंगे और ये चलेगी बात। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे ऐद करता हूँ कि किताब पढ़ने के बाद मैं अनदेखे ईमान लाता हूँ सिर्फ खुदा और रसूल की जात पे और कुरान की बातों उन पे। अलबत्ता आपने जो लिखा है मैं तारीफ करता हूँ। मुझे ये भी खुशी हुई कि मंगरालों का जो जद अमजद है, जो मरकज है मंगरपाल की राजधानी, वो मेरे बिल्कुल ही करीब है, पैदल 1.5 घंटे का सफर है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आज पता ये
دیکھو میرا بھی ایک قبیلہ تھا، اس کی بھی ہزاروں تاریخیں ہیں، اور نہ صرف سیسا میں، قزاق میں، کوٹلی میں، بلکہ پورے برِ صغیر میں نہیں، پورے ایشیا کے اندر تاریخ ہے اور جگہ جگہ ان کے نام موجود ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے، میں جب یہاں آیا تو میں نے سب سے پہلے اپنے دوستوں منگرال دوستوں سے کہا یار تم منگرال بڑے لٹ مار قسم کے لوگ ہو، اب تو خیر کی بات ہے ایسی سن کوئی نہیں سکتا، منگرال گلے پڑتے ہیں، لیکن راجہ مجید خان اللہ گری کی رحمت کرے، راجہ فضل دار، راجہ مطلوب خان، یہ میرے دوست ہیں، یہ میری بات کو خوش ہو کر سنتے تھے۔ انہوں نے مجھے کتاب ہاستو بود لا کر دی، کسی نے اس کا ذکر یہاں کیا ہے، تو میں نے کہا یار یہ تم نے کتاب پڑھائی ہے، اگر نہ پڑھاتے تو میرا مزاج بڑا پھیکا سا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر کافی کمیاں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوید احمد خان نے اس کمی کو دور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ملت کے افراد کی حیثیت سے آئے، ہاں قبیلوں کی شناخت ضروری ہے۔ عربوں میں یہ رواج تھا، 100 سال 100 نسلیں یاد رکھتے تھے، نہ صرف انسانوں کی بلکہ جانوروں کی، یہ اونٹنی فلانی کی 100 نسل تک تھا۔ ہم چھوٹے بچے تھے، ہمارے یہاں کچھ تھوڑا بہت پڑھنے کا رواج تھا، زیادہ نہیں تھا۔ 7 نسلیں نانے حال کی، دادے حال کی اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ کی بچے کو پرائمری پڑھنے سے پہلے پڑھائی جاتی تھی۔ یہ ضروری ہے، یاد رکھنا چاہیے، تاریخ کو محفوظ رکھے، لیکن اس کو نفرت کے لیے نہیں، محبت کے لیے۔ ایک بہت بڑا بریگیڈ ہے یہ ملت اسلامیہ، اس کی ایک یونٹ ہے منگرال قبیلہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اس کے جو ہمسائے قبائل ہیں، جاٹ ہیں آپ کے مقابلے تعداد میں بڑے ہیں، زیادہ ہیں، اس کے بعد سدن کی ہمت کر کے خاصے نمبر پر آگے آپ نے، اس کے بعد یہ دوسرے گزر بھی اور لوگ بھی، مگر سارے مغل ہم سارے بھائی ہیں، انشاءاللہ اکٹھے چلیں گے۔ اور مجھے بہت خوشی ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں کس کو؟ نوید خان کو۔ تو میرا خیال ہے اس میں زیادہ کردار ڈاکٹر کا خفیہ کردار مجھے نظر آیا ہے کہ ان 2 بھائیوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو اکٹھا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ اور جب آپ بگڑ جائیں گے تو ماحول بگڑے گا، اکثریت جب بگڑتی ہے تو قوم بگڑ جاتی ہے، اور جب اکثریت رائے راست پہ آتی ہے تو پروردگار عالم ان کی مدد بھی کرتا ہے، اور وہ راہ راست پہ آتے۔ لمبی بات کرنا مناسب نہیں، لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، الحمدللہ اللہ کرے کہ آپ۔ اس کے بعد میں سردار طاہر بسم اللہ ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ ہیں اور ایز اے مبصر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سردار طاہر بسم اللہ ایڈوکیٹ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عزت مآب مہمان خصوصی سابق وزیر بلدیات راجہ نصیر احمد خان صاحب، صدر تقریب برادر محترم راجہ ضیاء الحمید صاحب، سٹیج سیکرٹری صاحب، آج کی اس تقریب کے دولہ، آج کی اس محفل کے روح رواں جناب پروفیسر راجہ نوید احمد خان صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے حاضرین و ناظرین، السلام علیکم۔ میں اولاً تو آپ کا شکر گزار ہوں، جناب پروفیسر غضنفر صاحب آپ کا، اور منگرال قبیلے کے چشم و چراغ چھوٹے سے لے کر بڑے تک جتنے بھی احباب یہاں پہ بیٹھے، ہم آپ کو سننے کے لیے آئے تھے، آپ نے یہاں پہ سٹیج پہ بلا لیا، میں آپ کی اس عزت نوازی کا، زیرہ نوازی کا شکر گزار ہوں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، پروفیسر صاحب نے تاریخ کی جو اوراق گردانی کی، تاریخ کے کچھ لمحات کو جو انہوں نے صفحہ کرتاس پہ لایا، میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے 900 سال پرانی تاریخ کو آج 2012 میں لا کر آپ کی نسلوں پر، آپ کے قبیلے پر احسان عظیم کیا ہے۔ کسی کو یہ ہمت نہ ہو سکی، آپ کے بڑے بڑے چشم و چراغ ہم نے سیاست کے میدان میں بھی دیکھے، سماجی میدان میں بھی ہم نے سنے، لیکن یہ ہمت کوئی نہ کر سکا، اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہ تھا۔ پھر انہوں نے اپنی مدد آپ سے یہ پرزے گٹھے کیے۔ پروفیسر صاحب اور منگرال قبیلے کے لوگوں، کیا آپ اپنی اس تاریخ کو گنوا بیٹھے تھے کہ پروفیسر صاحب لاہور اور فیصل آباد کی یونیورسٹیوں میں اور لائبریریوں میں آپ کی تاریخ کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر جا پہنچے؟ آج جو احسان عظیم آپ نے اپنے قبیلے پر کیا ہے، کوئی اور نہیں کر سکا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں انہیں اس بات کو نوٹ کیا کہ تاریخ کے